کیا آپ نے کبھی ایسے نبی کے بارے میں سنا ہے جو بڑھاپے کی آخری حد پر پہنچ چکے تھے لیکن ان کا دل امید سے زندہ تھا؟ کیا آپ نے اس مرد خدا کی دعا دیکھی ہے جو ٹوٹتے جسم، کمزور ہڈیوں، کانپتی آواز کے باوجود اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا؟ کیا آپ اس نبی کو جانتے ہیں جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے گھر کی خدمت میں گزار دی اور پھر بھی اس کا سب سے بڑا خواب ادھورا تھا؟ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اللہ کے اس برگزیدہ نبی کی زندگی کی طرف جس کا نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام، جن کی دعا آج بھی مسلمانوں کے دلوں کو امید دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید روشنی کے سفر میں، جہاں ہم ایک ایک کر کے اللہ کے مقرب ترین انبیاء کی زندگیوں کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہ سفر ہے جو دل کو نور دیتا ہے، روح کو بیدار کرتا ہے اور انسان کو حقیقت میں اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ آج ہم اس سلسلے کی ایک اور عظیم ترین قسط لے کر آئے ہیں جس میں ہم بیان کریں گے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، امید اور ایمان سے بھری زندگی۔ اگر آپ سچائی، نور اور ہدایت کے متلاشی ہیں تو یہ کہانی آپ کے لیے ہے۔ یہ واقعہ ایک نہایت مقدس امانت ہے۔ انبیاء کے سچے واقعات میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہر بات صرف قرآن پاک، صحیح روایات اور امت کے معتبر اقوال کی روشنی میں بیان کی جائے۔ پھر بھی ہم انسان ہیں اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی مقام پر کوئی کمی، غلط فہمی یا لغزش محسوس ہو تو براہ کرم کامنٹس میں ہماری اصلاح ضرور کریں تاکہ ہم آئندہ اسے بہتر بنا سکیں۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے، آمین۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عظیم نبی، اللہ کے گھر بیت المقدس کے خادم، مخلص دل، نرم کردار، پاکیزہ طبیعت۔ وہ بچپن سے ہی اللہ کے دین کی خدمت میں لگے رہے۔ چونکہ وہ ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے، اسی لیے اللہ کے گھر میں خدمت، عبادت اور لوگوں کی رہنمائی ان کی زندگی کا محور بن گئی۔ زکریا علیہ السلام کا گھرانہ نسل در نسل دین کے خادم چلے آ رہے تھے، لیکن ایک مشکل، ایک درد، ایک کمی ان کے دل کو ہمیشہ چیرتی رہتی تھی۔ وہ تھی اولاد کی خواہش۔ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور، بال سفید، لیکن دل اب بھی زندہ تھا، امید سے بھرپور۔ اللہ فرماتا ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ ترجمہ: یہ تیرے رب کی اس مہربانی کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ زکریا علیہ السلام کی پوری کہانی رحمت اور امید کی کہانی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت۔ اس کہانی کا سب سے روح پرور حصہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت سونپی گئی۔ ہر بار جب وہ ان کے محراب میں داخل ہوتے، وہ مریم کو کھانے پینے کی ایسی چیزیں دیکھتے جو اس زمانے میں کہیں موجود نہیں ہوتی تھیں۔ قرآن فرماتا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ سورہ آل عمران، آیت نمبر 37۔ ترجمہ: جب بھی زکریا محراب میں ان کے پاس جاتے، ان کے پاس رزق پاتے تھے۔ وہ پوچھتے، مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ مریم علیہ السلام جواب دیتی، ہوا من عند اللہ، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ منظر، یہ لمحہ، یہ کرامت، یہ حقیقت زکریا علیہ السلام کے دل کو ہلا دیتی۔ اگر اللہ بغیر موسم کے مریم کو رزق دے سکتا ہے تو کیا وہ ایک بوڑھے نبی کو اولاد نہیں دے سکتا؟ یہاں سے امید زندہ ہوئی، یہاں سے دعا شروع ہوئی، وہ دعا جو تاریخ بن گئی۔ قرآن بیان کرتا ہے، اذ نادى ربه نداء خفیا۔ سورہ مریم، آیت نمبر 3، یعنی انہوں نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا۔ یہاں خفیاً بہت گہرا لفظ ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو دل ٹوٹ کر مانگتا ہے، جو زبان نہیں، روح کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا۔ سورہ مریم، آیت نمبر 4۔
ترجمہ: میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے میرے رب میں کبھی بھی تجھ سے دعا مانگ کر محروم نہیں لوٹا۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں ایمان کیا ہوتا ہے، نبی کے دل کا درد، وارث کی دعا۔ پھر وہ کہتے ہیں فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی قوم کی گمراہی دیکھ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ دین کا کام جاری رہے، اللہ کی عبادت قائم رہے، لوگوں کی رہنمائی ٹوٹ نہ جائے۔ خوشخبری، فرشتوں کا نزول۔ پھر اچانک ایک دن محراب میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، سورہ مریم آیت نمبر 7۔ اے زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ نام کیا ہوگا؟ اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس نام کا کوئی شخص اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا، ایک نور تھا، امید کی وہ کرن تھی جس نے بوڑھے نبی کی زندگی بدل دی۔ زکریا علیہ السلام کی حیرت اور سوال۔ انہوں نے عاجزی سے پوچھا ربی انا یکون لی غلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 40۔ میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ نے جواب دیا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کر دیتا ہے۔ یہاں دو حیرتیں تھیں، اللہ نے بیٹے کی خوشخبری دی اور ساتھ اس کا نام بھی خود رکھا، یحییٰ۔ دنیا میں اس سے پہلے کسی انسان کا یہ نام نہیں رکھا گیا تھا۔ زکریا علیہ السلام وجد میں بھر گئے، مگر حیرت بھی تھی۔ انہوں نے عرض کیا یا اللہ، میرے ہڈیاں کمزور ہیں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا زکریا، تمہارا رب فرماتا ہے یہ میرے لیے آسان ہے، چنانچہ ہم تمہیں پیدا کر چکے تھے جب تم کچھ بھی نہ تھے۔ یہ جواب ایسا تھا کہ زکریا علیہ السلام کی ساری فکریں دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی گئیں۔ ان کے دل میں ٹھہراؤ آ گیا، سکون آ گیا۔ پھر ایک نشان دیا گیا۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، کیا کوئی نشانی ہے کہ میری دعا قبول ہو چکی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، تم 3 دن لوگوں سے عام گفتگو نہیں کر پاؤ گے مگر ذکر کرتے رہو گے۔ اور پھر واقعی 3 دن تک زکریا علیہ السلام زبان سے بول نہیں سکے مگر اپنے رب کا ذکر کرتے رہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک زندہ علامت تھی۔ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک عظیم معجزہ۔ جب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو پورا ماحول نور سے بھر گیا۔ یہ وہ بچہ تھا جس کی پیدائش اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی، ایسی نشانی جو ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور فرمایا ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا کی۔ یحییٰ علیہ السلام نہایت پاکیزہ، عاجز، نرم دل اور خوف خدا رکھنے والے تھے۔ ان کا کردار، ان کی طبیعت، ان کی عبادت، ہر چیز میں نور ہی نور تھا۔ زکریا علیہ السلام یحییٰ کو دیکھ کر اللہ کے سامنے مزید جھک جاتے۔ یہ وہی بیٹا تھا جس کی دعا میں برسوں آنسو بہے تھے۔ قوم کی اصلاح کا سفر۔ اب زکریا علیہ السلام ایک بار پھر بزم قوم میں کھڑے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، نرمی سے، حکمت سے، بہترین اخلاق کے ساتھ۔ مگر قوم سخت دل تھی، دنیا کی محبت نے انہیں اندھا کر رکھا تھا، خواہشات نے انہیں گمراہ کر دیا تھا۔ زکریا علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ دلوں کو پاک کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، نبیوں کی تعلیمات کو زندہ کرو، مگر قوم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ یحییٰ علیہ السلام نے بھی دعوت کا عمل شروع کیا، بلکہ ان کی آواز قوم پر اور بھی زیادہ اثر کرتی۔ لیکن پھر وہ وقت آیا جب قوم کے امراء اور بادشاہوں نے ان دونوں شخصیتوں کی روشنی کو بجھانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی کا آخری دور حقیقت میں اللہ کی قدرت، صبر، استقامت اور ہدایت کی روشن دلیل بن کر تاریخ میں محفوظ ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد زکریا علیہ السلام کا دل اور زیادہ نرم ہو گیا تھا۔ وہ اپنے رب کے شکر میں اور زیادہ جھک گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بچہ اللہ کی خاص نشانی ہے اور اس کے ذریعے قوم کی اصلاح کا ایک نیا باب کھلنے والا ہے۔
یحییٰ علیہ السلام بچپن ہی سے ایسی پاکیزگی، نرمی، عاجزی اور خدا خوفی رکھتے تھے کہ لوگ حیران رہ جاتے۔ اللہ نے انہیں فرمایا تھا، اے یحییٰ، ہم نے تمہیں بچپن ہی میں حکمت عطا کی ہے، اور یہی حکمت ان کی گفتگو، ان کی دعوت اور ان کے کردار میں نمایاں ہوتی۔ دوسری طرف زکریا علیہ السلام اپنی قوم میں دعوت کا سلسلہ مزید مضبوطی سے آگے بڑھاتے رہے۔ وہ دن رات اللہ کی بندگی میں مشغول رہتے، لوگوں کو محبت سے سمجھاتے، حق کے راستے کی طرف بلاتے، مگر قوم کے دل پتھر کی طرح سخت تھے۔ وہ دنیا، سازش، لالچ اور گمراہی میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں روشنی پسند ہی نہ آئی۔ اسی دوران قوم کا ظالم بادشاہ اپنی خواہشات اور نفس کے پیچھے اندھا ہو چکا تھا۔ وہ حرام کو حلال سمجھنا چاہتا تھا، گناہ کو اپنا حق جانتا تھا۔ اسے زکریا علیہ السلام کی نصیحتیں سخت لگتی تھیں، وہ سچ سننا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب بادشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ اگر زکریا اور یحییٰ کو خاموش نہ کیا گیا تو سچائی پھیل جائے گی اور اس کا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا۔ باطل ہمیشہ حق سے گھبراتا ہے، اندھیرا ہمیشہ روشنی کا دشمن ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب یحییٰ علیہ السلام جوان ہوئے، ان کی دعوت، ان کی پاکیزگی اور ان کی سچائی قوم کے سرداروں اور بادشاہ کے لیے کانٹا بن گئی۔ بادشاہ نے ایک حرام کام کا ارادہ کیا جسے یحییٰ علیہ السلام نے کھلے لفظوں میں حرام قرار دیا۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے اس کام کو منع کیا ہے، میں وہ بات کیسے کہہ دوں جو اللہ نے حرام ٹھہرائی ہے؟ یہ بات بادشاہ کے غرور کو برداشت نہ ہوئی۔ گناہوں میں ڈوبا ہوا دل جب سچ سنتا ہے تو ٹوٹنے کی بجائے اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اسی سختی نے بادشاہ کے دل میں دشمنی بھر دی۔ اور پھر وہ دن آیا جو تاریخ میں سب سے زیادہ دکھ بھرا دن تھا۔ وہ دن جب قوم نے اللہ کے پاک نبی یحییٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کر لی اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ حادثہ تھا جس نے آسمانوں کو ہلا دیا، زمین کو غمگین کر دیا، فرشتوں کے دل دہلا دیے، اور اس کے فوراً بعد زکریا علیہ السلام کی آزمائش ایک اور دروازہ کھول گئی۔ قوم نے اب فیصلہ کیا کہ زکریا علیہ السلام کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے۔ زکریا علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر سنی تو ان کا دل ٹوٹ گیا، مگر زبان پر ایک ہی بات تھی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا ہر فیصلہ بہتر ہے اور آزمائشیں اللہ کے مقرب بندوں کا حصہ ہوتی ہیں۔ قوم کے لوگ ان کا تعاقب کرنے لگے، وہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے ایک پرانے درخت کی طرف بھاگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ درخت 2 حصوں میں شق ہوا اور زکریا علیہ السلام اس کے اندر چھپ گئے۔ درخت بند ہو گیا، لیکن دشمنوں نے اس درخت کو کاٹ ڈالا، یعنی اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ کبھی کبھی زمین والوں کو روشنی برداشت نہیں ہوتی، مگر آسمان والے اس روشنی کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام دنیا کی نظر میں تو رخصت ہو گئے، مگر اللہ کے ہاں وہ ہمیشہ کے لیے عزت یافتہ، مقرب اور بلند رتبہ ہو گئے۔ ہم مسلمانوں کے لیے سبق۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی پوری زندگی چند عظیم سبق ہمیں دیتی ہے۔ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ انہوں نے بڑھاپے میں، کمزوری میں، بے بسی میں دعا کی اور اللہ نے قبول کی۔ ان کی دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ امید صرف اللہ سے باندھی جاتی ہے۔ نیکی کا راستہ مشکل ہے، مگر عزت اسی میں ہے۔ قوم نے انہیں جھٹلایا، تکلیف دی اور آخر کار شہید کر دیا، مگر دنیا میں جو بھی روشنی ہے وہ انہی لوگوں کی ہے جو حق پر ڈٹے رہے۔ اولاد دین کی امانت ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگی تو صرف اپنے لیے نہیں، حق کے مشن کے لیے۔ آج ہمیں بھی اپنی اولاد کو دین کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ آزمائش ایمان والوں کا راستہ ہے۔ انبیاء سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ ہم کیسے بغیر تکلیف کے کامیابی چاہ سکتے ہیں؟ صبر، استقامت اور یقین، یہی مومن کا اصل سرمایہ ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہدایت، روشنی، پاکیزگی اور استقامت مانگتے ہیں۔ اے رب، ہمیں حضرت زکریا علیہ السلام کی صبر والی زندگی عطا فرما، ان کی طرح پاکیزگی والا دل عطا فرما، اور ان کی طرح مایوسی کے اندھیروں میں دعا مانگنے کی طاقت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں حق کے راستے پر ثابت قدم رکھ، باطل کے خوف سے بچا، اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے بھرا رکھ۔ یا رب العالمین، ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، آمین۔ روشنی کا سفر میں اگلی قسط، دل کو ہلا دینے والی حقیقت۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے اللہ کے اس نبی کی جس کی پاکیزگی کا کوئی دوسرا مثال نہیں رکھتا، جس کی آواز دلوں کو پہاڑوں کی طرح جھنجھوڑ دیتی تھی، جس کا کردار آسمانوں تک گونجتا تھا،
جس نے حق کے لیے اپنی جان دے دی اور جو تاریخ میں محبت اور پاکیزگی کے نبی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، وہ ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اگلی ویڈیو میں ان کی زندگی، ان کی دعوت، ان کا کردار، ان کی شہادت، سب کچھ انتہائی جذباتی انداز میں پیش کیا جائے گا۔ روشنی کا سفر کی تاریخ کی سب سے دل کو چھو لینے والی قسط۔ تیار رہیے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور خاتمہ ایمان پر کرے۔ جلد ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔